سرچ آپریشن کی دا و چې لکه مونږ خو د کیم نه راووتو کنه اروړي وه. سرچ آپریشن کے دوران ہم کیمپ سے باہر نکلے. اچانک سے میرا پاؤں طالبان کی جانب سے نصب کیے گئے IED پر آ گیا، جس کے بعد میں پاؤں سے محروم ہو گیا. اب جب میں کبھی تنہائی میں بیٹھ جاتا ہوں تو یقیناً اس کی کمی کو محسوس کرتا ہوں. سرتاج خان آرمڈ فورسز انسٹیٹیوٹ آف ریہیبلیٹیشن میڈیسن میں گزشتہ 10 سال سے علاج کروا رہے ہیں. 37 سالہ ہنستے مسکراتے جوان کو اپنی زندگی اس وقت بے مقصد لگنے لگی جب 2010 کی ایک صبح پاک افغان بارڈر سے ملحق علاقے میں دہشت گردوں کے خلاف کی جانے والی ایک کارروائی کے دوران اچانک ان کا پاؤں دیسی ساختہ بم سے ٹکرا گیا. پاکستانی فوج کے مطابق دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے بھاری قیمت چکائی. 80,000 سے زیادہ قیمتی جانوں کے نقصان کے علاوہ $150 ارب سے زیادہ کا معاشی نقصان بھی اس ملک نے برداشت کیا ہے. راولپنڈی کے اس AFIRM یعنی آرمڈ فورسز انسٹیٹیوٹ آف ریہیبلیٹیشن میڈیسن سینٹر میں اب تک ہزاروں افراد کو مصنوعی اعضاء لگائے جا چکے ہیں. حکام کا کہنا ہے کہ اگرچہ ملک میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں نمایاں کمی کے باعث نئے کیسز کم ہو گئے ہیں، تاہم پرانے کیسز کی ٹریٹمنٹ مستقل بنیادوں پر ہو رہی ہے. AFIRM پاکستان میں مصنوعی اعضاء بنانے والا سب سے بڑا ادارہ ہے. انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ابتدائی برسوں میں زیادہ تر سامان درآمد کیا جاتا تھا، تاہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب 90% اشیاء مقامی سطح پر تیار کی جا رہی ہیں. کمانڈر AFIRM میجر جنرل ظفر علی قریشی کا کہنا ہے کہ دہشت گردی سے متاثرہ افراد میں زیادہ تعداد بارودی سرنگوں کا نشانہ بننے والوں کی ہوتی ہے، جن کے زخم گھٹنے سے نیچے ہوتے ہیں. زخمی فوجیوں کے علاج کے بعد انہیں میدان جنگ کے بجائے دوسرے شعبوں میں جانے کے لیے ترغیب اور ٹریننگ بھی یہاں دی جاتی ہے. ہمارے یہاں ہم لوگوں نے تھراپیز شروع کی ہوئی ہیں، جس کو ہم ووکیشنل تھراپی کہتے ہیں، جس میں ہم ان لوگوں کو ٹرین کرتے ہیں کمپیوٹر کے اندر، ان کو ٹرین کرتے ہیں الیکٹریکل اپلائنسز ٹھیک کرنے میں، موبائل ریپیئر ورکشاپ، ہوزری کا کام، درزی کا کام. تو جو اگر اپنی انڈیپینڈنٹ لائف گزارنا چاہتا ہے اور وہ جانا چاہتا ہے تو ہم اس کو پراپرلی سرٹیفائی کر کے بھیجتے ہیں، یہاں سے وہ اپنا کام شروع کر سکتا ہے. دہشت گردی کے واقعات میں نمایاں کمی کے باوجود فوجیوں کو درپیش خطرات ختم نہیں ہوئے. گزشتہ برس حوالدار سردار خان کو اس وقت اپنے دونوں ہاتھوں سے محروم ہونا پڑا جب وہ ایک سرچ آپریشن کے دوران دیسی ساختہ بارودی سرنگ کو ناکارہ بنانے جا رہے تھے کہ اچانک زوردار دھماکہ ہوا. ہاتھ میں دو کٹ گئے، اڑ گئے. اس کے بعد میں بے ہوش ہوا. ادھر سے مجھے لایا گیا فرسٹ ایڈ کے لیے قلعے میں، وہاں سے فرسٹ ایڈ دی اور پھر اسی ٹائم ہی خیبر ایجنسی اور پخاور ہسپتال میں لایا گیا CMS میں. ادھر میرا آپریشن ہوا تو مجھے محسوس تو ضرور ہوا کہ ہاتھ چلے گئے، لیکن آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر ادھر آ کے مجھے پتہ چلا کہ AFIR میں بھیج رہے ہیں، ادھر ہاتھ لگتے ہیں. تو میں نے ابھی ہاتھ لگ رہے ہیں، کافی بہتر محسوس کر رہا ہوں کہ امید ہے کہ اپنا کام کر پاؤں گا. پاکستان اب پروستھیسس بنانے میں خود کفیل ہے. AFIRM میں زخمی ہونے والے جوانوں کے لیے مصنوعی اعضاء کے علاوہ جم، فزیوتھراپی، کھیلوں کی سہولتوں اور نفسیاتی امداد کا بندوبست بھی کیا گیا ہے تاکہ وہ نہ صرف جسمانی بلکہ ذہنی طور پر بھی تندرست ہو سکیں. نظرالاسلام، وائس آف امریکہ، راولپنڈی.